بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سٹوری ماسٹر چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، ان کا نمرود کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اور اپنے بیٹے کی قربانی کا واقعہ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ہمارے آج کے دور کی قربانی پر نظر دوڑاتے ہیں۔ ہر سال اس موقع پر قربانی کے جانوروں کی بہار آتی ہے۔ ہر گھر میں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ گائے خریدی جائے، بکرا لیا جائے یا کہیں حصہ ڈالا جائے۔ جہاں قربانی کے جانور آ جاتے ہیں وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ کس کا جانور زیادہ اچھا اور قیمتی ہے۔ جو لوگ مہنگے جانور خرید کر لاتے ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں، جبکہ کمزور جانوروں کے مالک ان کی قیمت زیادہ بتا کر اپنا برم رکھتے ہیں۔ غرض مقابلہ بازی کی فضا ہر جگہ طاری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ قربانی کی استعداد نہیں رکھتے، ان کا غم صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس مقابلے سے باہر کیوں ہیں، یا پھر یہ کہ اس موقع پر گوشت کی خود کفالت میں دوسروں کے محتاج ہوں گے۔ دین اسلام میں قربانی کی حیثیت ایک عبادت کی ہے، اور دین خداوندی میں عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ ایک اپنا تعلق قائم کرے۔ چنانچہ قربانی کی یہ عبادت بندہ اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا وہ مظہر ہے جسے سر عنوان بنا کر وہ اپنے مالک کی خدمت میں اپنا یہ پیام بندگی بیچتا ہے۔ اے پروردگار، آج میں ایک جانور تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ اگر تیرا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی اس طرح تیرے حضور میں پیش کر دوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع کی ہے تاکہ اللہ نے ان کو جو چھپائے بخشے ہیں ان پر وہ ذبح کرتے ہوئے اس کا نام لیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ تم اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جن کے دل خدا کے آگے جھک چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تورات اور انجیل بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ تورات کی روح سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارق لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابراہیم نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا اور آپ علیہ السلام کو اپنے آگے سجدہ کرنے کا کہا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی لوگوں کو جان بخش سکتا ہوں، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو بلوایا جسے سزائے موت ہو چکی تھی۔ اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ ایک اور بے قصور کو قتل کر دیا اور کہا، دیکھا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ آپ علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز اس کے سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اس عذاب میں مبتلا رہا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلہ کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بحشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ آپ علیہ السلام کو بخش دی۔ اس کنیز سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا جس سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 200 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو قدس خلیل میں دفن کیا گیا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے، دین اسلام کا اصل مقصد انسان کا تزکیہ ہے، یعنی انسان کو پاکیزہ بنانا، تاکہ قربانی کے اس عمل میں ہم لوگ نہ صرف جانور ذبح کریں بلکہ اسلام کا یہ مقصد یعنی پاکیزگی، ایک طرف قربانی کی یہ عظیم عبادت اور اس میں پوشیدہ حکمت ہے، اور دوسری طرف ہمارا وہ طرز عمل ہے جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اس عظیم واقعے کی قربانی کو یاد کرنے اور اس کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔